تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ بڑھیا ہوں گے ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. مست ہوں گے, موج لے رہے ہوں گے, اچھا کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بڑھیا افطار کر رہے ہیں, بڑھیا سحری کر رہے ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ شاید میں آج کوئی طنز کس رہا ہوں. جی ہاں, طنز ہی کس رہا ہوں میں. بات ہی ایسی ہے. ایک آڈیو کو سنا میں نے آج ابھی, واقعی ایک جذبہ بیدار ہوا. مجھے لگا آپ لوگوں تک شیئر کیا جائے, آپ لوگوں تک پہنچایا جائے اس بھائی کی, ان بھائی کی بات کو. اور اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی امید کرتا ہوں سمجھ عطا فرمائے, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے اس ملک ہندوستان میں کوئی بھی دن ایسا نہیں جا رہا ہے جس دن کوئی خانقاہ, کوئی ہماری مسجد, کوئی مدرسہ جو بلڈوزر کا نشانہ نہ بن رہا ہو, یا پھر جس دن کوئی نہ کوئی مدرسہ, مسجد, خانقاہ سیل نہ ہو رہی ہو. کوئی دن ایسا نہیں جا رہا ہے. ہماری مدارس, مساجد, خانقاہیں محفوظ نہیں ہیں. ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی چلتا پھرتا گلی کا سر پھرا وہ ایک یاشکا دے دیتا ہے اور فوراً اس کی سن لی جاتی ہے. 2-3 دن ہی کے اندر اندر کارروائی بھی شروع ہو جاتی ہے. کہیں خواجہ غریب نواز کی درگاہ, تو کبھی سنبھل کی مسجد, تو کبھی دلی کی جامع مسجد, تو کہیں فلاں جگہ کی جامع مسجد, تو کبھی کہیں کا مدرسہ, تو کبھی ہلدوانی کا مدرسہ مسجد, تو کبھی کہیں کا, کبھی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. اور اب جو ہے بہرائچ کے, اتر پردیش کے بہرائچ کے سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ نشانے پر ہے. یہی ہوا, کسی سرپرے نے یاچکا دی, اس کی فوراً سن لی گئی اور فوراً ایکشن لے لیا گیا. اس کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں اور طرح طرح کے ان کے خلاف بکواس بھونکتے نظر آ رہے ہیں. ان کو آتنکواد اور جانے کیا کیا لٹیرا فٹیرا سا گستاخی کرتے نظر آ رہے ہیں. سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. وہ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے, جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہر 60 منٹ کے اندر اندر, 1 گھنٹے کے اندر اندر حضرت کے آستانے پر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. بہت بڑے بزرگ, الحمدللہ بہت بڑے بزرگ. اور ان کے آستانے کو, ان کی درگاہ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ خانقاہیں جو سالوں سے ہیں ان پر آپتی کھڑی ہو جا رہی ہے, جو سالوں سے ہیں, برسوں سے بنی ہوئی ہیں, جو رجسٹرڈ ہیں, ان کے خلاف آپتی کھڑی ہو جا رہی ہے. اسی طرح سے ہمارے ایک بھائی نے ان سب باتوں کو لے کر کے حضرت نے ایک بہت اہم پیغام دیا ہے. حضرت نے کہا بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے. کیا کرنا ہے مسلمانوں کو؟ صرف موج مستی لے رہے ہیں, صرف کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, سحری کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں کیا؟ صرف بہت بڑا کام ہو گیا یہ؟ بس اللہ راضی, صرف دعا کر رہے ہیں. دعا کرنے سے, صرف بس دعا کرنے سے کام چلے گا؟ میدان عمل میں بھی اترنا پڑے گا. صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا, صرف نمازوں سے ہی کام نہیں چلے گا, صرف روزہ رکھنے سے ہی کام نہیں چلے گا. کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ کیسے کام چلے گا؟ دیکھیں حضرت کی بات کو, سنیں اس ویڈیو کو مکمل اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں, حضرت کی بات کو آگے تک پہنچا رہا ہوں آپ لوگوں تک. اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیں. جو غفلت میں ہیں وہ بیدار ہو جائیں اس کو سن کر کے. اور وہ چور لچے لفنگے جو مزے لے رہے ہیں وقف بل کے نام پر بھی, جو وقف کی زمین ہے سب سے زیادہ مال اس سے وہ کھا رہے ہیں, وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری درگاہوں کی سینکڑوں بیگھے زمین, ایک درگاہ کی سینکڑوں بیگھے زمین, وہ ساری وقفی زمین ہے, وہ اس سے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. بڑے بڑے ہوٹل کھڑے کر لیے انہوں نے, لیکن وہ ان کی آوازیں بند ہیں, وہ نہیں بول رہے ہیں وقف بل کے نام پر بھی, وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اس ویڈیو کو مکمل, اور میری آپ سے گزارش ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کریں, اس کو پہنچائیں. دیکھیں اس ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دیکھیے حضرات, یہ جو خاموشیاں ہیں نا, یہ زیادہ کمفرٹیبل زون جو ہوتا ہے نا, کہہ رہے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے فلسطین پر جب ظلم و ستم اور بربریت کے پہاڑ ڈھائے جا رہے, تب انڈین مسلمان کہہ رہے تھے ہم کیا کر سکتے ہیں. آج فلسطین سے زیادہ بدتر حالات بھارت کے ہیں. جی پر ڈے ایک مسجد شہید ہو رہی ہے, پر ڈے ایک بہت بڑی درگاہ, سرکار اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ایک بہت بڑا نام ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اگر اعلیٰ حضرت ہیں تو سب سے بڑا رول حضرت اورنگزیب عالمگیر کی
فتاوی عالمگیری جو انہوں نے مرتب کی ہے، جس سے فتویٰ نویسی کا کام ہوتا ہے پوری انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، اگر کوئی ایک بھی فتویٰ کسی نے دیا ہے تو وہ اورنگزیب عالمگیر کی دین ہے. مگر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر چڑھائی کی جا رہی ہے. اب میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو غریب نواز کا عرس منانے کے لیے غریب نواز کی درگاہ پہ جاتے ہیں، بھاگے بھاگے جاتے ہیں. تو اب ساری عقیدت، ساری محبت غریب نواز کے عرس میں، قوالیوں میں، کسی کو نعت کا شوق ہے اس نے اپنی نعت پڑھ لی، کسی کو تقریر کا شوق ہے اس نے اپنی تقریر کر لی، کسی کو مریدی کرنے کا شوق ہے اس نے پیری مریدی کر لی. وہ لوگ کہاں ہیں؟ اور برے حالات ہو جائیں گے کیا گھر کی عورتوں کو کھینچ کے، جب ہماری بچیوں کو کھینچ کے 20 سڑک کے اوپر ریپ کریں گے تب بولیں گے؟ سوچنا چاہیے. خالی عوام میں یہ سوچ ہے، خواص میں نہیں ہے. جنتر منتر کے اوپر دھرنا دیا جا رہا ہے، پردرشن ہو رہا ہے. آپ بتائیے کون عالم سنیوں کی جماعت کا بیٹھا ہے وہاں پر؟ اور وقف بورڈ کا سب سے بڑا حصہ سنیوں کے حصے میں آتا ہے. جتنی درگاہیں چل رہی ہیں وہ سنیوں کی چل رہی ہیں، دیوبندیوں کی نہیں چل رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ دیوبندی جو ہے اپنے جنتی ہیں اور یہ وہ الگ بیٹر ہے، وہ علماء کی بات ہے. لیکن ہمیں تو اس کا جواب ملنا چاہیے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ درگاہیں تم چلا رہے ہو اعلیٰ حضرت کے نام پہ، غریب نواز کے نام پر، نظام الدین اولیاء کے نام پر، بختیار کاکی کے نام پر، چندے تم کھا رہے ہو، بلڈنگیں تم بنا رہے ہو، عیش میں تم ہو، آرام میں تم ہو، پھر بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بالکل سچ یہ تلخ حقیقت ہے. اور اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ڈوب مرنے کی اور شرم سے مرنے کا مقام ہے. نہ ارتداد کے مسائل پہ کچھ بولنا ہے، نہ مسجد کے مسائل پہ کچھ بولنا ہے، نہ قرآن کے مسائل پہ کچھ بولنا ہے، یا نبی کی رسالت کے جو ہے حملے ہو رہے ہیں نہ اس پہ بولنا ہے. کب تک دعا کر رہے ہیں؟ دعا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کے لیے دعا کر دی. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کو کھودا تھا؟ کیوں پھاکے کرے تھے؟ کیوں پتھر باندھے تھے؟ بھائی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی نے خود میدان کارگار میں آ کے کمانڈ کری. کمانڈ تو نبی کا نائب کون ہے؟ عالم ربانی، عالم دین، عالم شریعت. کہاں ہے وہ نائبین کی جماعت؟ کہاں ہے؟ کہاں پر ہے بتائیے؟ عرس کی ابھی سے تیاری ہوتی ہوگی کہ عرس اعلیٰ حضرت آ رہا ہے، عرس غریب نواز آ رہا ہے، عرس غریب نواز کے بعد محمود سلار غازی. اب بتائیے اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ انہوں نے آتنکواد کرا تھا، انہوں نے یہ کرا تھا، ان کا عرس نہیں ہوگا. اب عرس نہیں ہوگا تب بھونڈر مچے گا. عرس پہ جب بنے گی تب احتجاج ہوگا، کیونکہ اب ہمارا دھندا جا رہا ہے، اب ہمارا کھوکا بند ہو رہا ہے، اب ہماری فیکٹری بند ہو رہی ہے، اب نوٹ کمانے کی. ابھی ان کے نوٹ چل رہے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا کسی کو نہیں، بخشے گا کسی کو نہیں. ابھی جب ان کا دھندا بند ہوگا، اللہ کرے وہ جلد سے جلد دن آ جائے کہ جو دھندے کر رہے ہیں، جو عوام کا کھا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ، سوئٹزرلینڈ میں بتائیے بینکوں میں پیسہ ہے، اور نیک و پارسا اور بڑے بڑے عہدیدار بنے ہوئے ہیں کہ صاحب ہم تو فلانے وہ ہیں، ہم فلانے وہ ہیں، ہم فلانے. کوئی حد ہو گئی یار. بل پاس ہونے جا رہا ہے، بتائیے ابھی جب کوئی بل پاس نہیں ہوا ہے تو وہ تمہاری پراپرٹی پر بلڈوزر چلا رہے ہیں. جب وہ بل پاس کر لیں گے تو ان کے پاس اپنے قانونی جو ہے لیگلی حق ہوگا کہ ان کی مسجد کو گرا دو، یہ وقف بھی ہے، سمجھے، ان کے مزار کو شہید کر دو. پھر کیا ہوگا؟ ارے اس سے پہلے وہ ٹیلر دکھا رہا ہے، اس سے پہلے وہ کر کے دکھا رہا ہے. اورنگزیب عالمگیر کا اتنا سینسیٹیو مدعا ہے مگر کوئی کچھ نہیں یار. روزے رکھ رہے ہیں ہم لوگ، بھائی سحری کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ارے ان کاموں کے ساتھ ساتھ جو سچویشن ہوتی ہے اس پہ بھی بولنا پڑتا ہے. کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کچھ تو ہونا ہے. کسی کے پاس جذبہ ہی ختم ہو گیا. لوکل لوگوں میں جذبہ ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے. جن جن کے پاس مال آ گیا، جن جن کے پاس پیسہ آ گیا، ان کا تو جذبہ جو ہے اپنے جو ہے بیسی گھاس چرنے چلا گیا. قرآن کی تفسیر پڑھو، سورہ عمران آیت نمبر 14 پڑھو کہ یہ مال دیا کیوں گیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام اشیاء کو خوشنما کیوں بنایا گیا؟ کیوں ہمیں کمکمے اچھے لگتے ہیں، لائٹ اچھی لگتی ہے، در و دیوار اچھے لگتے ہیں، مکانات اچھے لگتے ہیں، کیوں بیوی اچھی لگتی ہے، کیوں اولاد اچھی لگتی ہے؟ قرآن پڑھو. قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بالخصوص اہل سنت والجماعت سے میری اپیل ہے، درخواست ہے، جس نے اتنی کلپ سنی ہے وہ کلپ میری شیئر کرے. قرآن پڑھو. قرآن اونلی نعت پہ لگا دیا، اونلی نعت پہ لگا دیا ہے. بتائیے نعت کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. اور تعریف کرنے کا حق کسے ہے؟ سچوں کو تعریف کرنے کا حق ہے یار، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کو. اب ان کے نام کو لے کر کے، ان کی آڑ کو لے کر کے آج کے ٹوٹل 1 سے لے کے 100 تک گنتی گن لو، کوئی بھی ایک نیکی ایسی نہیں ہے جو وہ خالص کرتے ہوں، اسلام کی کوئی خدمت کرتے ہوں. سب دھندا ہو رہا ہے، دھندا ہو رہا ہے، دھندا ہو رہا ہے. یہ آپ سب جانتے ہو، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ اٹھا کے دیکھو کوئی ایک کمنٹس کسی کا آتا ہے کسی بھی معاملے میں؟ آپ دیکھو، اب تو سوشل میڈیا نے سب کو ننگا کر دیا، اپنوں کو بھی حمام میں ننگا کر دیا، غیروں کو بھی ننگا کر دیا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے. اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، صبح اٹھو تو اب یہ ہو گیا، شام اٹھو تو اب یہ ہو گیا. اما کتنا کچھ ہو جائے گا تب بھی کچھ نہیں بولو گے. ختم اللہ علی قلوبہم. لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے کانوں پہ مہر لگ گئی ہے اور سینے پہ مہر لگ گئی ہے، اب یہ جہنم جائیں گے. کافروں کے لیے آیت اور سنیوں کے لیے آیت نہیں ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو تو کچھ مت بولو، مسجد شہید ہو جائے تو کچھ مت بولو، قرآن کو جلا دیا جائے تو کچھ مت بولو، اورنگزیب عالمگیر کی قبر ہمیں نہیں چاہیے تو کچھ مت بولو، غریب نواز کے آستانے کو ڈھا دو کچھ مت بولو. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں. کیا بدر میں یہ ہوا تھا؟ حنین میں یہ ہوا تھا؟ احد کی لڑائی میں یہ ہوا تھا؟ سارے نقشے تو سب کے سامنے، بخاری سب کے سامنے، مسلم سب کے سامنے. ارے ایڈ کرو اس کو، ایپ لوڈ کرو اور پڑھ لو کہ کیا کیا ہوا ہے تاریخ میں. لیکن پڑھو گے کیسے؟ مال تو کما لو. پڑھو گے کیسے؟ رشتہ دار جو مذاق بنائیں گے، کہہ رہے یہ تو غریب ہے.
تو حملے کر کر کے جو مین چیز تھی وہ نکال دی, اور جو ڈھکوسلا تھا وہ سب ہاتھ میں آ گیا, کار آ گئی, بلڈنگ آ گئی, مال آ گیا, الماری میں چین و سکون آ گئی. چین و سکون نہیں ہے, سن لو, ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, اور یہ دنیا کا مال فنا ہے, دھوکا ہے, کام کا. ارے رزق دینے والا اللہ ہے, مذاق کرتے ہو یار, یہ اللہ کو مانتے بھی ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے. جب رزق اللہ دیتا ہے تو زندہ تو اللہ رکھے گا نا, عمل تو کرنا پڑے گا نا, پرہیزگاری تو اختیار کرنا پڑے گی, متقی تو بننا پڑے گا, یا بنا متقی بنے جو ہے سب ہو جائے گا, سب معاملہ طے ہو جائے گا. ارے اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جب کرو گے, قرآن جب پڑھو گے, تو ویسے ہی تمہارے اندر پاور, تم سے زیادہ پاور کس میں ہے؟ پاور نہ ہونے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا ہے, اور پڑھ بھی رہے ہیں تو وہی پڑھ رہے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ایسے پڑھ رہے ہیں بس. قرآن کہہ کیا رہا ہے پتہ ہی نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضرات, ماحول ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کہنا پڑ رہا ہے. تو سنا آپ لوگوں نے ان بھائی کو, اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے ایسے مسلمان بھائیوں کو جو صحیح بات کرتے ہیں, جو حق بات کرتے ہیں. ایک ایک بات درست فرمائی حضرت نے, اللہ پاک سلامت رکھے, ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں نے اپنا کام کر دیا ہے, اب آپ کو اپنا کام کرنا ہے. اس ویڈیو کو, اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور صرف دعا ہی نہیں کرنی ہے, کچھ اور بھی کرنا ہے. اور صرف دعا ہی نہیں کرنی ہے, دعاؤں سے کام نہیں چلے گا, میدان عمل میں بھی آنا ہے, عمل بھی کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اللہ پاک دین کی فکر نصیب فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہمارے ایمان و عقائد کی, ہمارے مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.